بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، آج ہم جانیں گے تیمم کا بیان اور تیمم کرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی پخانے سے آیا یعنی استنجا وغیرہ کر کے آیا یا عورتوں سے صحبت کی اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا کسط کرو یعنی استعمال کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ کچھ احادیث کریم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی یہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئی ہیں، اور نمبر 2، ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی ہے۔ نمبر 3، جب ہم پانی نہ پائے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی۔ نمبر 2، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے یعنی 1 لوٹا یا پورا وضو کرنے کا پانی نہ پائے، اور جب پانی پائے تو بدن کو پہنچائے یعنی وضو بھی کرے اور غسل ہے تو غسل بھی کرے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص سفر میں گئے اور نماز کا وقت آ گیا مگر ان کے پاس پانی نہ تھا، مجبوراً پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر پانی مل گیا یعنی تیمم کرنے کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پانی ان کو مل گیا کہیں سے۔ ان میں سے ایک صاحب نے وضو کر کے اپنی نماز دہرا لی مگر دوسرے نے نہ دہرائی، پھر جب خدمت اقدس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اس کا ذکر کیا، اس بات کا ذکر کیا، تو جس نے نماز دہرائی نہ تھی اس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو سنت کو پہنچا یعنی تو نے سنت ادا کر دی اور تیری نماز ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی اس سے فرمایا تجھے دگنا ثواب ہے۔ تو دوستو، اب تیمم کرنے کا طریقہ بھی سن لیتے ہیں۔ مسئلہ تیمم میں کل 3 فرض ہے۔ پہلا، نیت۔ اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ یعنی ہاتھ لگا کر منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا۔ نمبر 2، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کی کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے، اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، اس میں بھی یہ خیال ہے کہ ذرہ برابر جگہ باقی نہ رہ جائے ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ زمین یا مٹی یا اور کسی ایسی چیز پر مارے یعنی ملے جس پر مٹی یا دھول ہو، انگلیاں کھلی رکھے اور پھر ہاتھوں کا جھاڑ لے، اس طرح کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارے، نہ اس طرح کہ تالی کی سی آواز نکلے، مطلب ہاتھ کو ایسے جھاڑے کہ اتنا کس کے نہ جھاڑ دے کہ تالی کی آواز نکل جائے، اور پھر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، پھر دوبارہ اسی طرح کرے اور پہلا دائیں ہاتھ کا مسح کرے پھر بائیں ہاتھ کا، اس طرح کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ دائیں ہاتھ کی پشت یعنی انگلیوں کا یہ پیٹھ والا حصہ ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سرے سے کونیوں تک لے جائے، جیسے عموماً ہم لوگ وضو میں ہاتھ پھیرتے ہیں بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ پیٹ دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سرے سے کونیوں تک لے جائے، اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ
سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو چھوتے ہوئے گٹے تک لائے اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے دائیں انگوٹھے کی پیٹھ کا مسح کرے، اسی طرح دائیں ہاتھ سے بائیں کا مسح کرے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ رہا تیمم کا بیان اور تیمم کرنے کا مسنون طریقہ۔ یا اللہ میرے اس بیان کرنے میں اور لوگوں کو سننے میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئیں اسے معاف عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو پہلے ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔